بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، جعلی ڈگریوں کا جو سفر جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا، آج تک وہ جاری ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اہم ترین جج جسٹس طارق جہانگیری کی جعلی ڈگری کے حوالے سے خبریں جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے کراچی یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ نے ان کی LLB کی ڈگری کو منسوخ کر دیا تھا، لیکن آج ہی سندھ ہائی کورٹ نے جامعہ کراچی کے اس فیصلے کو معطل کر دیا۔ اس میں اب کیا اس کے پیچھے چھپے راز کیا ہیں، آج ان پر بات کریں گے۔ ساتھ بات ہوگی کہ کیا عمران خان چانسلر بن جائیں گے آکسفورڈ یونیورسٹی کے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام جیسے کیا حال ہے شاہ جی؟ یہ جعلی ڈگریوں کا کہ آپ کو پتہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے جناب، تو آپ جج صاحب بھی آ گئے ہیں، اور یہ وہ جج صاحب ہیں ان 6 ججوں میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے اپنے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمیں ہراساں کرتی ہیں۔ اب ان کی جعلی ڈگری کا کیس جو ہے نا وہ سامنے آ گیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ چاہیے صاحب، یہ جعلی ڈگریوں کا جو سلسلہ ہے نا، یہ ماشاءاللہ پاکستان میں کے اندر تو بہت زیادہ پرانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس صفدر علی شاہ جو تھے سپریم کورٹ کے جج، جنہوں نے بھٹو صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا، 4-3 کا فیصلہ ہوا تھا، تو 3 ججوں میں وہ بھی تھے، تو ان کی جعلی ڈگری کے اوپر بھی مثلا ان کے اوپر بھی یہ تھا کہ ان کی جعلی ڈگری جو تھا میٹرک کی تھی وہ، تو وہ ان کے اوپر پھر اس حد تک سختی کی گئی کہ انہیں افغانستان جانا پڑا پاکستان چھوڑ کے۔ اچھا، اب یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جامعہ کراچی نے ان کی ڈگری جعلی قرار دے دی، اور لیکن سندھ ہائی کورٹ نے جامعہ کراچی کا فیصلہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا۔ اچھا، تو سب کراچی یونیورسٹی کوئی عدالت ہے؟ ہاں نہیں، عدالت تو نہیں ہے جی، عدالت تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی سیشن لیکن سر ڈگری جاری کرنے کی مجاز اتھارٹی تو برابر سر ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یا تو کوئی سیشن کورٹ کا آرڈر ہونا کہ جسے ہائی کورٹ معطل کر دے، یا ہائی کورٹ کا آرڈر ہو جسے سپریم کورٹ معطل کر دے۔ یہ تو مقصد ہے، ڈگری جاری کرنے کا اختیار جو ہے وہ جامعہ کراچی کو ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ڈگری جاری کرتی ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی ڈگری جعلی ہے، تو منسوخ کرنے کی بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جامعہ کراچی والوں کو بلاتے کہ بھائی جان آؤ نا ذرا، آپ نے کس طریقے سے ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی قرار دی ہے۔ اگر تو وہ ڈگری واقعی جعلی ہوتی تو اٹس اوکے، پھر مثلا جہانگیری سر ان پہ نا انفیئر مینز کا کیس ہے کہ ان کا LLB پارٹ 1 میں اس وقت 2 سال کا LLB ہوتا تھا۔ جی بالکل۔ پارٹ 1 میں ان کے LLB کو جو ہے پارٹ 1 کا جو رول نمبر سلپ ہے اس پہ رول نمبر کچھ اور لگا ہوا ہے، پارٹ 2 میں کچھ اور لگا ہوا ہے، جبکہ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہی انرولمنٹ نمبر جاری ہوتا ہے پوری ڈگری کے لیے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا سر کہ اگر تو یہ ثابت ہو جائے، بلائے نا سندھ ہائی کورٹ نے کہ بھائی دسو کہ یہ ڈگری جعلی ہے، کہ اس لیے آپ نے کس طرح ان کی ڈگری جعلی قرار دی۔ اگر تو جامعہ کراچی یونیورسٹی کا فیصلہ درست ہے، اٹس اوکے، پھر جنرل جو جسٹس جہانگیری ہے انہیں فارغ کیا جائے، اور ان سے باقاعدہ جو جعلی ڈگری ہے اس کے اوپر بھی جو بھی ان کا جو قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے۔ لیکن اگر کراچی یونیورسٹی کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے اور حکومتی ایما کے اوپر ہوا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، تو پھر جو جعلی ڈگری قرار دینے والے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن چوہدری صاحب میں 1 منٹ آپ کو ٹھہریں، سوری، کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مہینے ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے اوپر سٹے دیے ہوئے، آپ ایک کیس ہے اسے سٹے دے دیں، اس کے بعد بھول جائیں، یعنی آپ 2-3 سال اور ٹھہریں، جی کریں ان کی مدت ملازمت پوری ہو جائے، اس کے بعد پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں وہ آئے اس زودے پشیما کا پشیما ہونا۔ اچھا شاہ جی، یہ پتہ کیا، ایک اور آپ کو بیان کر دوں چیز کہ جس دن یہ فیصلہ ہوا تھا نا، جامعہ کراچی نے اس کو ڈگری کو منسوخ کیا تھا ان کی، جی اس دن سینڈیکیٹ کا جب اجلاس تھا تو اس کے ایک اہم ممبر ڈاکٹر ریاض ہیں، جی وہاں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ایک شعبے میں، تو ان کو پولیس نے اٹھا لیا تھا، سندھ پولیس نے، اور ان کو اپنی تحویل میں رکھا اتنی دیر تک جب تک یہ فیصلے سارے ہو نہیں گئے۔ اچھا، ہاں جی، تو اس سے بھی کئی طرح کے شکوک پیدا ہوئے نا کہ آخر پھر اس کے پیچھے کون ہے پس منظر میں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر کہ اس کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کی جو کراچی یونیورسٹی کا فیصلہ ہے اسے منسوخ کر دیا جائے، کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا منسوخ ہاں جی بالکل۔ یہ تو آپ پھر کوئی بھی کر لے فیصلہ، یعنی جو فیصلہ کسی کے، یہ ہر چیز عدلیہ جو ہے وہ اس کی ڈومین میں تو نہیں آتی نا۔ ٹھیک ہے سر جی، کل کو آپ یہ کہیں کہ بھائی پوری اسمبلیاں ڈیزالو، وزیر اعظم جو ہے فلاں کو مقرر کر دیا جائے، اور آرٹیکل 191 کے تحت میرے خیال میں ہر جو ہے شخص اور ہر ادارے کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا بھی ضروری ہے۔ اس طرح نہیں سر، بلائیں ان کو
جو گلٹی ہے، اگر کراچی یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اگر انہوں نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو. اگر جسٹس جہانگیری کا ڈگری جعلی ہے پھر ان کے خلاف جو ہے قانون کے تحت جو بھی ایک کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن لٹکائیں نہیں اس کیس کو کہ آپ نے ایک سٹے دے دیا اس کے بعد بیان چل رہا ہے اور لوگ اور حکومت اس ڈر سے اب اس کو کچھ نہیں کہہ رہی کہ بیان کریں گے تو ویسے ہی گورنمنٹ ورسز جو عدلیہ وہ ایک محاذرہ ہو رہی ہے، تو اس میں مزید محاذرہ ہی جو ہے نا وہ پھر ضمیر کے مطابق فیصلے نہ آنے شروع ہو جائیں. تو یہ نہیں، بالکل اس کے اوپر جو ہے نا. اچھا شاہ جی آپ نے بڑی بات کی کہ لٹکائیں نا، تو یہاں تو یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے کہ آج ہی یہ خبر آئی ہے ابھی کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو بھائی تھے PIA میں وہ جاب کرتے تھے اور لندن وہ برطانیہ کے کسی شہر میں تھے اسٹیشن مینیجر، تو آپ 25-30 سال کی سروس کے بعد پتہ چلا جی کہ ان کی بھی ڈگری جعلی ہے. تو آپ لٹکانے کی بات کر رہے ہیں کہ کس کو لٹکانا؟ یا 30 سال لوگ نوکریاں کر کے بیٹھے ہیں جناب کہ ہائے حضود پشیمہ کا پشیمہ ہونا کہ 30 سال بعد آپ ان کی ڈگری. اور پھر میں آپ کو ایک بتاؤں، آج اگر جنرل باجوہ سیٹ پہ ہوتے تو کسی کی ضرورت تھی کہ اس کے بھائی کی ڈگری کو جعلی کرا دیتے؟ تو سر آج جو ان کے بھائی اب نہیں رہے تو آپ جو مرضی ان کے بھائی کے ساتھ کریں، لیکن یہ المیہ ہے بہت زیادہ، یہ المیہ بہت زیادہ کہ 30 سال پہلے بھی ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ریٹائر جو ان کی اصل مدت ہے وہ تو 4 سال پہلے ختم، 6 سال ہو گئی 5 سال ہو گئی نا، ان کو ایکسٹینشن ملی، ٹھیک ہے. تو 30 سال پہلے بھی وہ ایک اہم پوسٹ کے اوپر رہے ہوں گے فوج کے اندر. تو جو بھی ایک ہو انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ مثلا ان کے بھائی آ گئے تو، لیکن یہ جس طرح جعلی ڈگری کے اوپر آنا اور پھر 30 سال کے بعد اس کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس میں اصل جو میرٹ ٹھہرا کہ جنہیں آنا چاہیے جیسا وہ نہیں آ پاتے لوگ نا، ان کا حق مارا جاتا ہے. اور پاکستان کا جو ابھی پالیسی ساز ادارے ہیں سر، ان کے اندر یہی جو میرٹ سے ہٹ کے لوگ آتے ہیں نا جی سر، یہ بہت وہی تباہی کا باعث. اچھا شاہ جی یہ ایک ضمناً سوال آ گیا اس میں سے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک بڑے پریسٹیجیس تعلیمی ادارے آکسفورڈ کے چانسلر کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا شکر ہے آپ نے ان کی ڈگری جعلی نہیں قرار دے دی. ڈگری ان کی اصلی ہے، ڈگری اصلی ہے لیکن ہے 3rd کلاس. اچھا پاس وہ 3rd کلاس میں میرے خیال میں 3rd ڈویژن میں. سوری جی معذرت میں جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں 3rd ڈویژن میں پاس. 3rd ڈویژن میں پاس. چوہی صاحب اس میں شروع کے اندر جب یہ زلفی بخاری صاحب وہاں ہیں نا، یہ سارے عمران خان صاحب کے جو کر رہے ہیں، تو انہوں نے جب یہ چانسلر کے لیے الیکشن لڑنے کا ایک ہوا تھا تو انہیں اندازہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک مظلومیت کا کارڈ کھیل رہے تھے، ایک پھر اپنی جو ورلڈ فیم ہے خان صاحب اس کا کھیل رہے تھے، پھر سابق کرکٹر ہیں اس کا مطلب اس طرح کے کارڈ جو ہے نا یہ کھیل رہے تھے. اور انہیں یہ تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا جس طرح ایک پرسنالٹی ہے خان صاحب کی تو یہ الیکٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کے اندر کیا ہوا، انہیں نہیں پتا تھا کہ بعض دفعہ انسان جو ہاتھوں سے گریں لگاتا ہے نا وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. انہوں نے ماضی کے اندر جو طالبانائزیشن ہے، دہشت گردی ہے، انہیں مقصد بڑا اپروچ کیا ہے، ان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ سمیع الحق صاحب کے جو مدرسے ہیں سالانہ 30 کروڑ کی جو گرانٹ ہے وہ انہیں دیتی تھی. ٹھیک ہے. اب ایک تو وہ، اور پھر جو انہوں نے طالبان کو بلایا ہے پاکستان کے اندر اور تھوڑا یہ ساری چیزیں وہاں ڈسکس ہو رہی ہیں. برطانیہ وہ ان کا بیان بھی ڈسکس ہو رہا ہے جب امریکی فوجیں یعنی طالبان جب جی گئے تھے تو انہوں نے فاتح قرار دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے. پھر ان کا جو خواتین کے ڈریس کے متعلق ڈریسنگ تھی اس کے حوالے سے یہ سارے بیانات جو ہے نا یہ ان کے ڈسکس ہو رہے ہیں اور یہ انتہائی نیگیٹو جو ہے نا ان کے خلاف امپیکٹ جائے گا. اس لیے کہ ایک تو آپ کو پتا کہ جو ویسٹرن سوسائٹی ہے وہ ٹیررزم ہو یا دہشت گردی کسی بھی قسم کی ہو وہ اس کے خلاف ہے، ماں سوائے جو جیوز کی ہے، جو خود وہ کر رہے ہیں، جو جیوز کی ہے وہ اس کے اوپر وہ کسی کو نہیں بولنے دیتے، حالانکہ وہ دنیا کے اندر سب سے خطرناک اور سب سے بڑی دہشت گردی ہے، بڑی بڑا ٹیررزم ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ مسلم جو خاص طور کے اوپر ہے اس کے اوپر تو وہ ظاہر ہے کہ. اچھا شاہ جی یہ تو بات ہے. اب مجھے بتائیں کہ خان صاحب وہاں الیکٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے کیا خیال میں ممکن ہے کہ نہیں؟ چاہیے صاحب یہ خان صاحب کی بہت بڑی لابی ہے. اچھا بہت بڑی لابی ہے. میں آپ کو بتاؤں اب یہ اگر تو دو چیزیں ہیں خان صاحب کہ چوہی صاحب سوری کہ میں اور آپ جو ہے نا دو بندے ہیں نا جی، میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ جو ان کے نامینیشن پیپر ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا. ٹھیک ہے. یہ ایک چند لوگوں کے اختیار میں. اگر تو ان کے پیپر وہ ریجیکٹ کر دیں کہ جس طرح گارجین کے اندر بھی اور دوسرے اخبارات کے اندر بھی جو ہے ڈیلی میل کے اندر بھی ان کے خلاف آرٹیکلز آئے ہیں اور یہی چیزیں،
تو اگر تو اچھا ان کے بہت زیادہ انہیں میلز بھی آ رہی ہیں، خط بھی جا رہے ہیں، تو اگر تو اس بیس کو، اس نقطے کو لے کے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ پینل جو کاغذات نامزدگی نامینیشن پیپر ایکسیپٹ کرتا ہے وہ ریجیکٹ کر دے، پھر تو ایک علیحدہ بات ہے، ظاہر ہے پھر تو الیکشن ہی نہیں ہے تو ریجیکٹ کہاں سے ہوں گے، لیکن اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر چودھری صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کے چانسلر بننے کے چانسز بالکل ہیں۔ اس لیے ہاں بالکل سر جی، اس لیے کہ بہت زیادہ ان کے پاس لابی ہے اور انہیں لابی بنا کے یہ سارا کچھ کرنا آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں امریکن کانگریس کے اندر آج تک کوئی تاریخ ہے کہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں نے مل کر خان صاحب کے حق میں ہاں جی، صرف 7 بندے اگینسٹ ہوئے تھے۔ تو جب وہاں ہے نا تو 2.5 لاکھ ووٹر ہے یہ آکسفورڈ کے چانسلر کو تقریباً، ٹھیک ہے، تو اگر تو ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو سر ان کے چانسز بالکل چانسز ہیں کہ یہ جیتیں، اس لیے کہ جس مزاج کے یہ ہیں، جس مائنڈ آف سیٹ جو ہے خان صاحب کا، میں وہ اب نام نہیں لیتا، جو کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے، لیکن سر وہ سارے کا سارا ووٹ جو ہے نا وہ پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ انہیں معمولی حیثیت اس لیے نہ دیں کہ گولڈ جیمز سمتھ جو ان کے سابقہ سسر ہیں خانجہانی، ٹھیک ہے، وہ ایک زمانے میں لیٹ 90s کے اندر جب ان کی شادی ہوئی ہے سر 2.5 لاکھ اسٹرلنگ پاؤنڈ اس زمانے میں سالانہ یہودی تنظیموں کو وہ چندہ دیا کرتے تھے، تو 2.5 لاکھ اسٹرلنگ پاؤنڈ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کیا ان کی پوزیشن کیا ہوگی، تو سر وہ ان کی لابنگ پوزیشن جو ہے بہت مضبوط ہے۔ اگر ان کے پیپر نامینیشن جو ہے ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو دین ان کے بالکل آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کے چانسز ہیں سر۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آج تک اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔